اپنی زبان کو سلام کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ اپنے پلان کا پہلے سے اعلان نہ کرو، اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا، بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب انسان تنہا چلنا سیکھ جاتا ہے تب وہ دنیا کو سمجھ چکا ہوتا ہے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی بچتا ہے جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ لوٹ لیتے ہیں اپنے ہی، ورنہ غیروں کو کیا معلوم دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اور اس کے ساتھ کھیلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اس کی رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ انسان ہر فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ ہمارا اچھا ہونا، کسی کی پرواہ کرنا، رونا دھونا، چیخنا چلانا، دعائیں کرنا، مصروفیت ترک کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔